یہ اگر ہو کسی کے دل میں تو وہاں پر نور الہی نہیں آ سکتا، وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ یہ پیغام یہاں کا ہے، اور یہی میرے بھائی کو ہو، میرا بچہ کو ہو، جو بھی کو یہاں پر پروگرام ہوتے رہتے ہیں، آپ لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں، تو ہم آپ سب کو اپنے میڈیا پلس فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جب کوئی پریس کانفرنس میں کوئی چہرہ نظر نہیں آتا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ بھی واقف ہیں منہاج سے، میں اس حد تک واقف ہوں کہ چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، اور اس حد تک وہ دیانتدار ہے کہ کوئی پروگرام اٹینڈ کیا تو اس کی ویڈیو کلپ ضرور بھیج سکتے۔ میرا یہ خیال ہے ابھی 200 سالہ جشن منایا گیا اردو صحافت کا، تو میں نے اس میں بھی آپ ہی لوگوں کے بارے میں، اپنے بارے میں یہی لکھا تھا کہ ہم جشن منایا ماتم پر، کیونکہ ہمارا جو حال ہے، جیسے یہ جو چینلز نکلے، چھوٹے چھوٹے چینلز یا اخبارات کے وہ گمنام، یعنی جو سویٹرس ہے، صحافی ہے، انہیں میدان جنگ کا گمنام سپاہی کہتے ہیں۔ قربانی یہ دیتے ہیں، اعزاز ایڈیٹر کو ملتا ہے، ایمانداری مطلب محنت یہ کرتے ہیں، اور جو اس کا سہرا کسی اور کو ملتا ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی ایک عنایت علی باقر صاحب نے، آپ نے اہل بیت کی لاج رکھی، حق بات کہی کہ یہ صحافیوں کی بدولت مقام ہے، اللہ آپ کو درجہ بلند کرے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو بھی لیڈرز ہیں یا جو بھی تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں، یہ بھی جو ہے امتیاز برتتے ہیں۔ آپ لوگ، ہم لوگ جو اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں، کئی آپ غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ بھائی اپنا آدمی ہے، تو گلے میں ہاتھ ڈال لیے، مسکرا کے بات کر لیے، کبھی ایک آدھی چائے پلا دی، ختم ہو گیا پیسہ۔ کوئی انگلش اخبار کا ایڈیٹر آ گیا تو یہ سمجھتا ہے، کوئی رپورٹر فون بھی کر لیا تو یہ سمجھتے کہ انتظار پڑ گئی۔ پریس کانفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے انگلش اخبارات کے رپورٹرز کو الگ اندر بلا کے بات کیا، ان کو دیے جانے والے لفافے بھی وزندار ہوتے ہیں۔ گوپوڑ اور حج کمیٹی کی بات بتا رہا ہوں، میں نام نہیں بولنا چاہتا۔ ایک سیکرٹری نے ایک انگلش اخبار کے رپورٹر کو میں اس لیے ایک 2 ویلر دلا دی کہ وہ ان کے خلاف نہ لکھی۔ 7-8 سال پرانی بات ہے، ایک انگلش اخبار کے رپورٹر، بورڈ کے چیئرمین صاحب نے ایک انگلش اخبار کے رپورٹر کو اپنے ساتھ گمراہ کرا دیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے مگر ہر رپورٹ یہاں پر موجود ہے۔ آپ بڑے بڑے ایڈیٹرز کو لے کر جو ہے آم کے ٹوکرے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ارے صاحب ان کے پاس جتنا پھینکتے ہیں اتنا کھاتے رہے، جن کے گھروں میں بھوک ہے، جن کے پاس ضرورت ہے، ان کو دیو۔ میرے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، کہ میں اکثر کہتا ہوں اور لکھا بھی ہوں، یہ جو چینلز کے رپورٹرز ہیں یا اخبارات کے جو کام کرنے والے ہیں، یہ وہ ٹپٹپا کے دیے چراغ ہے، جب لائٹ بجھ جاتی ہے، فیوز اڑ جاتا ہے، تو یہ ان کی روشنی باقی۔ آپ اپنی اہمیت نہیں کرتے، کیونکہ کیا ہے معمولی فائدے کے لیے ہم کمپرومائز کریں۔ بچہ کو دیکھا میں، مجھے اپنا دور یاد آیا، میں بھی پیدائش یتیم ہوں۔ ایک یتیم کے کیا حالات ہے مجھے معلوم ہے، اس کا دور کیسا گزرتا ہے۔ یہ رشتہ داری، یہ تائی، چاچی، مامی چند دنوں تک رہتے ہیں، اس کے بعد جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ایک یتیم بچہ بغیر پیسے کا ملازم آتا ہے، ایک بیوہ اگر جوان ہے ہر بری نظر اس پر، اگر خاندان کا کوئی مرد آدمی اس پہ ہمدردی کرا تو اس کی کردار پہ شک آتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس نکاح کی، بیوہ کے نکاح کی اہمیت دی۔ ہم ایسے پہلوؤں میں بھی غور کرنا چاہیے۔ ابھی خیسر کا انتقال ہوا، 2 سال تک بیچارہ کینسر میں رہ کے انتقال ہو گیا، تڑپتے رہا، مرنے کے بعد جب نیوز آئی، اور ہمارے اخبارات کا معاملہ ایسا ہے،
मरने के बाद न्यूज़ तक में दादी ने मजीद भाई ने जैसा सूफी साहब आप ही की नात लिखी हुई गाजीपुर तिलावत कुरान पाक नात शरीफ फिर सीरत तैयबा के गोशों पर रोशनी डाल के जलसा बहुत मुतबरिक हो गया है। आप ये दूसरी बात, कई बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे दरमियान, वसीम अल्लाह खान साहब ये है, सलीम साहब ये है, कोई बात नहीं, उनके पास अमाउंट आ सकता है, उनसे उनके एक रकम का एक बोल दिया भाई आप ये लिए कर दीजिए, उनके लेवल के लिए जो भी हमारे साहबी रहते उनके लिए ऐसा सिस्टम बना दिया जाए। आप बीमार है, आप खाली फेसबुक पर डाल रहे हो, लेकिन ये तरीका बनाया जाए जिस तरह आप शादियों में लिफाफे तोहफे में देते हैं, जब किसी बीमार की इजाजत करें तो जबिया का तो लिफाफा दे दिया करें। लिस्ट बने, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जो भी अमाउंट आते हैं उसको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। और मोहम्मद अली शबीर साहब है और जो भी हमारे जो लीडर्स है, हर लीडर को हम अप्रोच करेंगे और उनका क्या रिस्पॉन्स है वो भी हमारा दे देंगे। बस ये इम्पोर्टेंट है पक्का, क्योंकि ध्यान देगा मामला ऐसा है अगर यूनियन के यूनियन आपके हाथ में या मरकज जब रहेंगे। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हम जब भी किसी साथी साहबी का इंतकाल हो जाता है तो फिर जमा होते हैं और एक फंड कायम करने की बात करते हैं, उस पर संजीदगी से गौर करते हैं। 1 या 2 दिन के बाद फिर सब कुछ भूल दिया जाता है, भुला दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इसी ताज़ियती जलसे की बात देखिए कि वो मरहूम के साथ जो रहा करते थे वो भी इस जलसे में नजर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जलसा कौन कर रहा है, ये सोचना चाहिए कि जलसा किस लिए हो रहा है, किसकी ताज़ियत के लिए हो रहा है। अगर आप ये सोचेंगे तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, वरना किसी की मदद नहीं कर सकते। वैसे तो सहाफ़ी, मैं एसएससी से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, 33 ईयर्स हो रहे हैं मुझे, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आज ये पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 80% सहाफ़ी का अगर किसी के घर में मौत हो जाए तो उसके घर में कफन दफन के लिए पैसा नहीं होगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ। बेशक बहुत सही बात है। इस मामले में सहाफ़ी खुद अपनी आप मदद कर सकते हैं फंड के जरिए, लेकिन बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। सिर्फ फजूल खर्ची इस तरह बातें कर लेंगे आप और फिर चले जाएंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तौर पर कोशिश करते हैं तो ये फंड कायम हो सकता है। और यहाँ पर ऐसी शख्सियत है, मैं समझता हूँ कि सब लोग उन पर भरोसा भी करते हैं और उन पर हमें एतमाद भी है। और मैं चाहूंगा कि फाजिल हुसैन परवेज साहब को ये जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि क्राउड फंडिंग का जो तरीका है उसमें अब यहाँ पर जो है सिरा मीनात की जो साथियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है कि कुछ ना आए हैं, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि बहुत से लोग आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आखिरी सफर होता है तो लोग आते हैं और उसके बाद लापता हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दरमियान फाजिल हुसैन परवेज साहब जैसी शख्सियत मौजूद है और ये हमारे बड़े भाई हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए उनकी क़यादत में। और मैं समझता हूँ कि ये एक मरकज़ है और यहाँ पर इस मरकज़ पर अहम शख्सियतें भी आती हैं, उनके रवाबित भी हैं और उनका जो PR है वो भी बहुत ही प्यारा है, यानी पब्लिक रिलेशन जो है बहुत वसी है। वो उनकी क़यादत में ये काम किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना जो है, जो सहाफ़ी का इंतकाल हो जाता है तो उन्हें 1 लाख रुपए इमदाद देती है, सिर्फ 1 लाख रुपए। और मौजूदा हुकूमत में बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमें इंश्योरेंस दिया जाता था, राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत तक इंश्योरेंस था, 850 रुपए प्रीमियम लिया जाता था। उसके बाद ये पूरा इंश्योरेंस बंद हो गया, हेल्थ कार्ड बंद हो गया, सब बंद हो। तो ये इसका अहिया होना जरूरी है। और मुझे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं मालूम है मुझे, और मिनात के भाइयों ने भी बताया कि जब उनकी दौरान इलाज उन पर जो मसारिफ आए हैं कोई 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए के नहीं आए हैं, कम से कम 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली 25 लाख रुपए खर्च करने का सोच भी नहीं सकती, और खर्च के अलावा कोई भी उनके काम नहीं आ सकता। तो 12 लाख रुपए का यूं ही इंतजाम नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ किया जा सकता है तो करना चाहिए भी। और जैसे कि मैंने कहा कि फाजिल भाई उनकी क़यादत में ये काम किया जा सकता है। बात को आप अगर उठा लें तो अवाम जो है ना उसको कबूल कर लेती है, मान लेती है। हाँ, आप जो है ना, आप पर कौम की, मिल्लत की, मुल्क की
ہماری جو ہے نا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یہاں پر شفافیت ہونا چاہیے. بھائی رزق کا دینے والا پروردگار ہے, کسی کا رزق رک سکتا نہیں در خلاق اکبر سے. ارے صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے, کیا وہ انسان کو نہیں پاتا؟ ہاں, آخر ایمان کہاں گیا؟ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے. علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں, تو کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان ہے یا نماز پڑھنے کا نام مسلمان ہے؟ نہیں ہے. کئی ہمارے ہندو بھائی رمضان میں روزے رکھتے ہیں, کیا ان کا روزہ ہو گیا؟ ہاں, اب افطار کر لے کے جو نا بازو کا کے مسلمانوں کے بازو کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے ہو, کیا ہو گئی نماز؟ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا نفس پاک ہو, ہمارا دل پاک ہو. ہاں, ہر شے میں اللہ کا ظہور ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ارے کس کے تعلق سے بغض رکھ رہے ہیں آپ؟ کس کے تعلق سے کینہ رکھ رہے ہیں؟ ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ارے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. ہمارا مالک رب العالمین ہے, رب العالمین ہے. تو تمام عالموں کا وہ رب ہے, تو وہ رب ہر بندے کے قریب ہے. تو یہ سمجھ لو کہ ہم اگر کسی بندے کی ہم سے حسد کر رہے ہیں, اس کے تعلق سے کینہ رکھے ہیں, تو سمجھ جاؤ وہ کینہ وہ حسد اللہ سے رکھ رہے ہو, وہ اللہ سے رکھ رہے ہو. اگر یہ ذہن میں یہ بات آ گئی تو میرے بھائی ہماری نماز بھی قبول ہے, ہمارا روزہ بھی قبول ہے, ہمارے اعمال بھی قبول ہے. اور یہ سمجھ جانا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس تعزیتی پروگرام جس میں ایک مرحوم صحافی کے لیے ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں, یہ ایک خوش آئندہ بلکہ قابل تعریف ہے. میں فاضل حسین پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ فاضل بھائی کی صحافت اور میری سیاسی زندگی کی شروعات میں سمجھتا ہوں لگ بھگ ایک ساتھ ہے. فیس بک پہ ایک فوٹو ڈال دیے, فیس بک پہ ایک سسٹم سے دو آنسو بہاتے ہوئے ڈائیگرام ڈال دیے, تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ثواب بھی مل گیا, ہمارا کام بھی ہوگا. صحافی برادری جو خصوصاً اردو صحافت سے وابستہ ہے, ان کے بارے میں بڑی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان صحافیوں کی سرپرستی کرنے والی شخصیتوں سے لے کر اس قوم کی مینیا شخصیتیں ارب پتی اور کھرب پتی لوگ ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں بھی ان کے سپورٹرز, ان کی مدد کرنے والے کوسوں نظر نہیں آتے. وہ مدعو کرے تھے کیونکہ ایک غریب صحافی کی تہنیت ہے نیائے. مجھے اب سے بڑا افسوس یہ ہے رہنما دکن کے وقار صاحب کی بھی ایک تقریب ہوئی تھی, فاضل حسین پرویز صاحب کی, جس کے اندر باعث سے پروگرام چلائے تھے. وہ پروگرام میں بھی دیکھا میں کہ ایک تعزیتی جلسہ جس کی طرف سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد قصہ ختم. ہم اتنے بے حس کیوں ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم کو ضرور غور و خوض کرنا چاہیے. بار بار اسلام کہتا ہے کہ تم غور و خوض کیوں نہیں کرتے. ہم صحافی ہیں, حق پہنچانے والے ہیں, عوام تک لوگوں کی مصیبتوں کو, ان پہ ہونے والے ظلم کو ہم لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. اگر ہم پہ ہی ظلم ہو رہا ہے تو ہم کس کا جا کے سنائیں. بس ایک ہی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب مل جل کے اور بالکل ایک بھائیوں کی طرح جو ہے کام کریں, کیونکہ کوئی آرگنائزیشن ہمیں جو ہے ساتھ نہیں دیتا. تو اسی لیے میں بس یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ آگے مناج بھائی کی کمی محسوس ہونے نہ دیں.
اور میں جتنے بھی ہمارے شریف بھائی، نعیم بھائی، باقی ہمارے سہیل قادری صاحب، فہیم بھائی، یہ جو مناج بھائی کے ساتھ کام کرتے تھے ماشاءاللہ سے وہ لوگ جو ہے نا بہت اچھا ساتھ دیے اور سپورٹ بھی کرے، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آگے جو ہے نا مطلب ایک اور بھائی ہے جو ساتھ میں ہیں آپ لوگوں کے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے، اور میرے بھائی سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی جو ہے نا ایک مل جل کے کام کرے. بس یہ مناج بھائی کو دیکھ کے جو ہے نا سبق سیکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.